بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پاخانہ، یعنی چھوٹا یا بڑا پاخانہ اگر ہم نے کیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا۔ اب پیشاب کے مقام سے اگر کوئی بھی چیز، یعنی جیسے احتلام ہو گیا سوتے ہوئے، اور حیض و نفاس وغیرہ، ان سے بھی وضو ہمارا جاتا رہتا ہے۔ اور خون پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ خون اگر آپ کا نکلا اور نکل کر وہاں ہی رکا رہا، آگے نہیں بہا، پیپ نکلی یا پیپ زدہ پانی جو دانوں وغیرہ سے نکلتا ہے، اگر وہ وہاں ہی رکا رہا، یعنی آگے جسم پر بہا نہیں، تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ خون، وہ پیپ زدہ پانی جو دانوں سے نکلتا ہے، اگر نکل کر جسم پر آگے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھی جائے، اگر خون نکل رہا ہے اور اسے بار بار صاف کیا جا رہا ہے، اور وہ اس مقدار میں ہے کہ اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو وہ آگے بہہ جائے، تو اس وقت بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے کرنا، قے الٹی کو کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو منہ بھر کے قے کرنا یعنی الٹی، یعنی زیادہ الٹی، یہ ایسی الٹی کو منہ بھر کے قے کہتے ہیں جس کو انسان روکنے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہ رک پائے، یعنی زیادہ الٹی۔ اگر تھوڑی بات الٹی آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہے سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سویا اور اس نے سہارا لگایا، سہارا لگانا یعنی جس طرح اگر کسی نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، چاہے کرسی یا صوفے پہ بیٹھا ہے تو اس سے ٹیک لگائی، تو ٹیک لگا کر اگر وہ سو گیا تو اس کی وہ جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح اگر لیٹ گیا چارپائی کے اوپر یا کسی گدے کے اوپر اور سو گیا تو اس کا وضو بھی جاتا رہا، اب اسے نماز کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور صورت ہے، اگر کوئی بیٹھ کے سو گیا، جس طرح ہم نماز کے لیے اتحیات پر بیٹھتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس میں حکم یہ ہے کہ سہارا لگا کر یا لیٹ کر اگر بیٹھیں یا سوئیں تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، یعنی نماز میں اونچی آواز سے ہنسنا، کہکا کہتے ہیں اونچی آواز سے ہنسنا۔ اگر کوئی صرف نماز میں مسکرایا، یعنی اس کی ہنسنے کی آواز پیدا نہیں ہوئی، اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے اس نے آواز نہیں سنی، یا اس کی آواز وہ اکیلا ہے تو اس کے اپنے کانوں تک نہیں پہنچی، تو اس صورت میں جو ہے اس کی نماز اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کہکے کی آواز اونچی ہو گئی تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ یا بچی وہ مسکرا پڑھتے ہیں، نماز میں کہکا مار کے ہنس پڑھتے ہیں، ان کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ان کو کم عمری کی وجہ سے شریعت نے ایک رعایت دے رکھی ہے۔ کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اگر آپ نماز اگر آپ بے ہوش ہو گئے اور ہوش کو کھو بیٹھے تو اس صورت میں اگر آپ کا پہلے وضو تھا تو بعد میں آپ کا جو وضو ہے ہوش میں آنے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، اب آنکھ خراب ہے، اس صورت میں اگر پانی نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، جیسے آنکھوں سے پانی اس لیے جاری ہوا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور کسی غم یا پریشانی کی وجہ سے رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، دکھتی آنکھ سے پانی کا بہہ کر باہر نکلنا، اگر وہ آنکھ سے یعنی خراب آنکھ جو ہوتی ہے اس میں پانی تو نکلا لیکن وہ آنکھوں کے اندر ہی رہا،
باہر نہیں نکلا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں نکل کر بہہ گیا، اس کا بھی حکم اسی خون کے نکلنے کی طرح ہے کہ اگر وہ پانی نکل کر باہر بہہ گیا اور اگر کوئی رومال سے بار بار صاف کر رہا ہے اور وہ بہہ نہیں رہا، لیکن اس مقدار میں ہے کہ اگر اس کو رومال سے صاف نہ کیا جائے تو وہ باہر بہہ جائے تو اس وقت وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو شریعت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔